جب ہم فوت ہو جائیں تو یہ جو ناخن ہے یہ ہمارے کفن میں، ہمارے اعضائے سجدہ میں رکھے جائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آج رافضیوں کا طوفان بدتمیزی تو پہلے سے تھا، ہمارے کچھ سادہ لوگ جاہل جو ہیں وہ ان کے ہمذہن بن گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ کے جسم مبارک کے وہ ناخن موجود تھے، اور جو انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں جب مجھے رکھا جائے تو میرے ہونٹوں اور میری آنکھوں اور میرے پیشانی پر رسول اللہ کے یہ ناخن مبارک رکھ دیے جائیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی برکتوں سے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بال ہیں، وہ بال بھی برکت والے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بال تھا، پورے مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو اس بیمار کے لیے ایک پانی کا پیالہ لایا جاتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پیالے میں حضور کا جو بال مبارک ہے وہ اس پیالے میں پانی میں ڈبویا جاتا، اور جس مرضی مرض اور جس مرضی بیمار کو پلا دیا جاتا وہ تندرست ہو جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک دن فرمایا کہ یہ پانی پڑا ہوا اس کو باہر پھینک کے آؤ۔ وہ پانی اٹھا کے لے گئے اور دیکھا کہ پانی تو بڑا خوشبودار ہے، اس کو پھینکنے کی بجائے انہوں نے پی لیا۔ واپس آئے، پوچھا کہاں پھینکا ہے؟ یا رسول اللہ وہ پھینکنے والا تھا ہی نہیں، وہ تو میں پی گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو میرا پیشاب تھا، وہ تم پی گئے ہو، اچھا اب تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں ہوگی، اب تم پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع علیہ السلام ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ پیشاب پینا حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ رسول پاک نے بتلا دیا کہ ساری دنیا کا پیشاب جو ہے نجس اور پلید ہو سکتا ہے، لیکن جو جسم مصطفیٰ ہے اس کے جسم سے لگنے والی اور نکلنے والی ہر شے جو ہے اس میں شفا ہی شفا اللہ نے رکھی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جنگجو اور سپہ سالار تھے، جس کسی جنگ میں بھی، جس کسی جگہ پر بھی آپ گئے اور جس جنگ میں بھی شریک ہوئے، فتح ہی ملی ہے، شکست کہیں نہیں ہوئی ہے، اور اس بنیاد پر کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا کہ بھئی اب تم نے یہ جنگ میں نہیں جانا، تم نے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگوں کو یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ خالد بن ولید جہاں ہوتا ہے وہاں فتح ہوتی ہے۔ فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نصرت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ خالد بن ولید کے معزول ہونے کا اور کرنے کا سبب یہ بتایا کہ اب تم نے نہیں جانا تھا کہ لوگوں کا عقیدہ نہ بن جائے۔ کسی شخص نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ جناب آپ میں کیا کمال ہے کہ جس جنگ میں گئے کامیابی ملی ہے؟ تو اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کمال میری اس دستار میں ہے۔ اور دستار اتاری، اس کے بل کھولے اور بتایا کہ اس کے اندر رسول اللہ کا ایک منہ مبارک ہے، ایک بال مبارک ہے، اور میں اس بال کی برکت سے اللہ سے نصرت طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ اس بال کے صدقے مجھے فتح اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف یہ حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جو تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، جو حضرت طالوت کی بادشاہت کی علامت قرار دیا گیا، اس کا تابوت میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے تھے، ان کا جبہ مبارک تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات تھی، اور یہ یہودی اس تابوت کو اٹھا کے جب بھی جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو وہ سپاہیوں کو اٹھا کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ کہ تم نے ہمارے ساتھ ویسے چلتے رہے تابوت کو، اور اس تابوت کی برکت سے اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا۔
دیتے تھے. کامیابی برکت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے جو جسم کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ برکت کا ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے. اور قرآن نے تو برکتوں کو ایسا بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں رو رو کے آنکھیں چلی گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا تو اپنی قمیض بھیجی. جب قمیض بھیجی تو کہا یہ میرا قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بنائی واپس آ جائے گی. ابھی قمیض آ رہی تھی، کتنے میل دور تھی. تو انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تمہیں یہ نہ کہو کہ میں سٹھایا گیا ہوں یا میں کترا بترا گیا ہوں تو فندون، تو مجھے یہ نہ سمجھو کہ میرے خیالات منتشر ہو گئے ہیں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دادا جان آپ کی عقل جو ہے وہ واقعی، اب یوسف کہاں اور کہاں اس کی خوشبو. اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حاضر کی گئی، اور وہ قمیض جو ہے وہ حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی. وہ جو بنائی تھی، جو نظر چلی گئی تھی رونے کی وجہ سے، وہ واپس آ گئی. عجب بات یہ ہے کہ جس کی بنائی چلی گئی، جس کی بنائی واپس آئی، وہ خود نبی، وہ نبی کا بیٹا ہے، وہ نبی کا باپ ہے، اور 4000 نبیوں کا وہ دادا ہے. 4000 نبی پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں، اور اس کو برکت کی ضرورت ہے. اور اس کی نظر چلی گئی تو اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیض آتی ہے تو آنکھوں کی بینائی بحال ہو جاتی ہے. کہا یہ بینائی تو حضرت یعقوب کی کسی اور شے سے بھی بحال ہو سکتی تھی. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق ہو جائے کہ بزرگوں کی قمیضیں اور بزرگوں کے لباس اور بزرگوں کے استعمال کی چیزیں ذریعہ برکت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ